جی دوستو، چوتھے خط کے اہم نکات اور توضیحات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جدلیاتی فلسفہ ادب سے اخذ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کی روشنی میں دنیا بھر میں نہ صرف شعر و فکشن کثرت سے تخلیق ہوئے، بلکہ 20ویں صدی کے معتبر ادب کی فہرست میں خاصا بڑا حصہ ترقی پسند ادب کا ہے۔ مقرر کہتا ہوں کہ یہاں ترقی پسند تنقید پہلے تھی، ترقی پسند ادب بعد میں تھا۔ اب ذرا ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ جو ترقی پسند تنقید اور ادب ہے، ان میں کیا فرق ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں۔ ترقی پسند ادب ہم جانتے ہیں کہ 1936 میں لکھنؤ سے شروع ہوا، اور یہ ایک تحریک تھی جسے ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے، جس کا مقصد ادب کو محض تفریح یا جمالیات تک محدود رکھنے کے بجائے سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کا آئینہ بنانا تھا۔ اس ادب میں مزدور، کسان، مظلوم طبقہ، طبقاتی کشمکش، سامراج دشمنی اور مساوات کے خواب کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ تو اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پھر اس لحاظ سے ترقی پسند تنقید کیا ہوگی۔ تو ترقی پسند تنقید ادب کو طبقاتی جدوجہد اور سماجی حقیقتوں کے پیمانے پر پرکھتی ہے۔ اس کے نزدیک ادب کا اصل مقصد سماج کی اصلاح اور انسان کو ظلم و استحصال سے نجات دلانے کی جستجو ہے۔ جمالیاتی لذت سے زیادہ سماجی افادیت اور حقیقت نگاری کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی ترقی پسند تنقید میں۔ تو یہ اس کا ایک مختصر تعارف بھی تھا۔ تو اس خط میں جدلیاتی فلسفہ یعنی ادب سے اخذ نہیں کیا گیا، جو انہوں نے کہا جدلیاتی فلسفے میں ہم خط نمبر 3 میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ جدلیاتی فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، تخلیق، تنقید یا کسی بھی دوسرے علم یا نظریے سے اثر قبول تو کرتی ہے، مگر وہ کسی بھی نظریے یا علم کی ہو بہو منظوم یا فکشنی صورت ہرگز نہیں کہی جا سکتی۔ تخلیق کسی فکری، تاریخی، نفسیاتی، یہاں تک کہ ناگزیر تصور کیے جانے والے پیٹرن کی پابندی نہیں کر سکتی۔ تخلیق کسی کے علم، نظریے، تجربے کو نہیں دہراتی، ان سے تھوڑا یا زیادہ اخذ ضرور کرتی ہے۔ اخذ کرنے اور دہرانے کا فرق مت بھولو۔ یہ نکات جو ہیں ان کو ایک وصیت کے طور پر کہا گیا ہے کہ جو بھی کہا جائے، لیکن تخلیق اپنے آپ میں بہت کچھ ہوتی ہے، اور آپ ہی اپنا سب کچھ لے کر پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی سے اخذ تو کر سکتی ہے لیکن اس کو دہراتی نہیں ہے۔ نمبر 3، تخلیق دوسروں ہی کی نہیں، خود اپنی قائم کی گئی حدوں کو بھی پھاڑ کر نکل جایا کرتی ہے۔ اسی سبب سے وہ فن پارے ہماری روحوں کے زیادہ قریب ہیں، جن کی وحشت کسی طور رام نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اگر تم اس سوال پر غور کرو کہ ادب کی کسی صنف یا اس کے کسی نمائندہ تخلیقار کے یہاں سے کس قسم کے اصول اخذ ہوتے ہیں، تو اس سوال پر بحث کے 2 زاویے ہیں، ایک نظری اور دوسرا تاریخی۔ نمبر 5، ارسطو نے المیے یعنی ڈرامے کے فنی اصول یونانی ڈراموں سے اخذ کیے۔ ماہیت، ذریعہ، مقصد۔ المیے کی ماہیت نقل ہے، نقل کا ذریعہ کردار، پلاٹ، وحدت اور تناسب ہے، جبکہ مقصد تزکیہ نفس یا کیتھارسس ہے۔ نقل کی اصطلاح فلسفے سے اور کیتھارسس کی اصطلاح طب سے مستعار لی۔ اب نقل یہ امیٹیشن ہے، اور جس میں ارسطو نے اور اس کے استاد یعنی کہ پلیٹو نے کافی زیادہ فلسفیانہ بحثوں میں بھی اس پر ذکر کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک چیز، کوئی معمار یا کوئی بناتا ہے، تو اصل چیز وہ ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں ہے، جو بنی ہے وہ نقل ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ اصطلاح فلسفے سے آئی، اور کیتھارسس یہ طب کی اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیتھارسس یہ اس کو کہا جاتا ہے طب میں کہ جب آدمی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسی دوا کھلائی جاتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ایک خاص اخراج کا ہمارا ایک جو سلسلہ ہے، اس سے وہ سارا پیٹ سے خارج ہو جاتی ہیں چیزیں اور پخانے کے راستے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جانے کی وجہ سے اس کا کیتھارسس ہو جاتا ہے۔ یہی جو اصطلاح ہے بعد میں ادب میں استعمال ہوئی، اور اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ جب کوئی آدمی
بہت زیادہ پریشان ہو، غصے میں ہو یا وہ دکھ میں ہو، جب وہ روتا ہے یا اپنا حال بیان کر لیتا ہے تو اس کا کیتھارسس ہو جاتا ہے۔ یہ ارسطو کی وجہ سے یہ ٹرم طب سے ادب میں آ گئی۔ تو اسی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ دوسرے جو چیزیں ہیں اور اصناف ہیں یا متن ہیں، ان سے بھی ٹرمنالوجی لی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، ارسطو نے اپنے استاد افلاطون کی آدھی بات قبول کی اور آدھی سے اختلاف کیا۔ اسے قبول کیا کہ فن نقل ہے، بے شک یہ حقیقت سے دور لے جاتی ہو، مگر یہ نقل ہمیں مسرت دیتی ہے۔ گویا ارسطو نے کہا کہ فن حقیقت تک رسائی میں کامیاب ہو یا ناکام، لیکن اگر وہ مسرت بخش ہے تو قابل قبول ہے۔ یعنی کہ دونوں میں یہ پھر ٹھن گئی کہ جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ جب یہ نقل ہے تو اس کا فائدہ نہیں، تو ارسطو نے جب ادب میں اس کو استعمال کیا تو یہ کہا کہ اگرچہ وہ نقل بھی ہے، لیکن وہ جب لٹریچر کے ذریعے سے، ایک فنکار کے ذریعے سے، تخلیقار کے ذریعے سے سامنے چیز آتی ہے تو وہ دیکھنے والا خوش ہوتا ہے، اسے مسرت ملتی ہے۔ اگر ایسی ہمیں نقل سے بھی مسرت کسی کو مل جائے، اس کا کیتھارسس ہو، تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، چاہے وہ حقیقت تک رسائی میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ نمبر 7، ارسطو کا خیال تھا کہ خوف اور ترس کے جذبات بھی ہماری نفسی دنیا پر بوجھ ہیں، المیہ ان کے انخلاء کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے المناک انجام پر بے ساختہ آنسو بہا کر خود اپنے اندر کے خوف کا کیتھارسس کرتے ہیں۔ نمبر 8، ہمارے زمانے میں کلاسیکی شعریات کی دریافت ایک اہم واقعہ ہے۔ فنی اور تکنیکی اصول کسی تخلیق کے لیے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں، مگر اس کے ایک ہی پہلو کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایک تو فن پارے کی شعریات کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن فن اور تکنیک جتنے بھی اچھے اصول اخذ کر لیں، لیکن وہ کسی بھی فن پارے کے ایک پہلو کی وضاحت کر سکتے ہیں، اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی نقادوں کو ایک یہ اصلاح کے طور پر بتایا گیا ہے۔ نمبر 9، کسی نظریے کے مقابلے میں فنی پیٹرن سخت جان ہوتا ہے۔ اکثر تخلیقار اس کی پابندی میں عافیت سمجھتے ہیں، مگر کوئی نابغہ آتا ہے اور اسے بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ الگ بات کے بعد کے لوگ اس کے اجتہاد ہی کو ایک نیا پیٹرن بنا لیتے ہیں۔ نمبر 10، تم غور کرو گے تو تم پر کھلے گا کہ جن لوگوں نے ایک تخلیق یا تخلیقات کے ایک مجموعے سے محض اصول اخذ کیے اور ان کی روشنی میں بات کے ادب کو پڑھا، وہ چیزوں کو جیسی ہیں ویسے ہی رکھنے کے حق میں تھے۔ نمبر 11، ارسطو تخلیق سے صرف اصول اخذ نہیں کر رہا تھا، وہ ایک سیاسی مقصد بھی انجام دے رہا تھا۔ نمبر 12، لوگ جب ڈراموں میں بڑے آدمیوں کے المناک انجام پر روئیں گے، ان پر رحم اور ترس کھائیں گے، تو دراصل اپنا کیتھارسس ہی نہیں کریں گے، اپنے زمانے کے طاقتوروں کے خلاف مزاحمت کے جذبات کا قلع کما بھی کریں گے۔ یہ جو دو نکات ہیں 11 اور 12، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ارسطو نے جو سیاسی خدمت اپنے ادب کے ذریعے سے، تخلیقات کے ذریعے سے پیش کی، اس کا 12واں جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 13، یونانی ڈرامہ صرف ایک اعلیٰ فن پارہ نہیں تھا، ایک سیاسی ہتھیار بھی تھا۔ ارسطو کی تنقید نے اس سیاسی ہتھیار کو غیر معمولی جواز بخشا، اس نے انسانی مصائب کے سماجی اسباب کو نظر انداز کیا۔ یہ بھی اسی اوپر والے دو کی ایک کڑی ہے۔ نمبر 14، جدید تنقید میں دو نظریات ایسے ہیں جنہیں راست ادب سے اخذ کیا گیا، کثیر آوازیت یعنی کہ پولیفونی اور کارنیوال کی تھیوری۔ اب یہ جو پولیفونی اور کارنیوال کی تھیوریز ہیں، ان پر میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہ میخائیل باختن کی یہ بیان کی گئی تھیوریز ہیں۔ میخائیل باختن نے یہ پیش کی تھی کہ باتیں، وہ بنیادی طور پر فیودور جو دوستویفسکی ہے اس کے ناولوں کے مطالعے کر رہا تھا، ان پر نقد کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے سامنے کچھ چیزیں آئیں جو تخلیق سے اس نے اصول اخذ کیے، تو اس سلسلے میں یہ بات ہے۔ پولیفونی سے مراد ہے کثیر آوازیت۔ یہ اصطلاح باختن نے خاص طور پر فیودور دوستویفسکی کے ناولوں کے مطالعے میں استعمال کی، اور اس سے مراد ایسا ادبی ڈھانچہ ہے جہاں کئی آوازیں یعنی کہ کریکٹرز اور آئیڈیاز یکساں طور پر موجود ہوں اور مصنف ان پر اپنی بالادست رائے مسلط نہ کرے، یعنی کرداروں کو بولنے دے۔
اور ہر کردار اپنی مخصوص فکری اور اخلاقی آواز رکھتا ہو جو دوسرے کرداروں کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے۔ یوں متن کثیر جہتی اور مکالماتی ہو جاتا ہے، ڈائیلاجیکل، یہ اور نہ کہ صرف ایک مرکزی آواز کا نمائندہ رہتا ہے۔ یہ کثیر جہتی اور ڈائیلاجیکل ہونا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور اس پر جو ہے دوست میخائیل باختن یہ کام کر رہا تھا، اور اس کی ایک کتاب بھی ہے اس سلسلے میں، دی ڈائیلاجک امیجینیشن۔ یہ بنیادی طور پر 4 ایسیز ہیں اور ان کے اندر اس نے اس چیز پر بات کی ہے۔ تو یہ اور دوسری تھیوری ہے کارنیوال کی تھیوری، اور کارنیوال ہم جانتے ہیں کہ میلے ٹھیلوں کو کہا جاتا ہے، تہواروں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کارنیوال میں چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کرتب دکھائے جاتے ہیں، خواص اور عوام سب مل جل کر وہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس لیے میلادانہ تہواریت کہہ لیں، یا اس کو آپ کارنیوال میلے ٹھیلوں کی ایک تھیوری کہہ لیں۔ یہ تصور جو ہے وہ عوامی میلوں اور تہواروں سے اخذ کیا گیا ہے، جہاں طاقتور اور کمزور، اونچ نیچ، حاکم محکوم سب برابر ہو جاتے ہیں، اور ادب میں کارنیوالائزیشن سے مراد وہ رجحان ہے جہاں طاقت کے ڈھانچے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، سرکاری بیانیے کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور قاری کو ایک آزاد فضا میں سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دنیا کو عارضی طور پر الٹا دینے یعنی کہ انورجن اور سنجیدہ کو ہنسی میں بدل دینے یعنی کہ گروٹسیکیوریلزم کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ناولوں میں جب مزاح، طنز یا عوامی زبان کے ذریعے بڑی سنجیدہ حقیقتوں کو توڑا جاتا ہے تو یہ کارنیوالائزیشن ہے۔ تو کارنیوالائزیشن جو ہے یہ ایک عمل ہے جو کردار اپنے مزاح سے یا مزاح میں سنجیدگی سے ایک بنی ہوئی حقیقت کو یا طاقت کے ڈھانچوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو میلوں ٹھیلوں سے اخذ کی گئی ہے۔